صبح بدا من طلعته. جناب شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بتا عذاب کس طرح کا بھیجا. شدید گرمی ہوئی. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. سارے آمین کہہ دیا. دیکھیں کتنا اچھا موسم کر دیا رب کریم. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ رحمت فرمائے. شدید گرمی کی لہر آئی. باہر اتنی گرمی ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں میں گھس گئے. جس طرح سورج کی شعاعیں گھروں کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اس طرح گرمی کی لہر اندر داخل ہوئی. اور جس طرح کسی کو آگ لگ جائے تو وہ آدمی اچھلتا کودتا ہے نا، اس طرح یہ لوگ اچھلنے لگے اور اچھل کود کے مر گئے. جرم کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے. حضرت داؤد کی قوم بھی تباہ ہوئی. جرم کیا تھا؟ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو یہ پکڑتے تھے. حکم ہے نا مسلمان کو نماز کے ٹائم کوئی اور کام نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے. میرا خیال ہے مسلمان تو فٹافٹ آ جاتے ہیں، سارے ہی پہنچ جاتے ہیں نا مسجدوں میں. ہلکا ہلکا بول رہے ہیں آپ، کیوں نہیں پہنچتے؟ اگر حضرت سیدنا، اور پتہ انہیں سزا کیا ملی؟ اللہ نے فرمایا اس ٹائم عبادت کرنی ہے، کام نہیں کرنا، وقت نہیں ہے کام کا. انہوں نے مچھلیاں پکڑی، 12,000 لوگ تھے. پتہ ہے مالک نے سزا کیا دی؟ بندر بنا دیا. اللہ کریم قرآن مجید کا پہلا سپارہ پڑھے، فَجَعَلْنَاهَ نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. اللہ فرماتے ہیں پچھلوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا، بعد والوں کے لیے بھی عبرت، نشان عبرت بنا دیا. بندر بن گئے. اور جو ان کے دوست جو بچ گئے تھے ان کے پیر چومتے تھے، روتے تھے. 3 دن بندر بن کے زندہ رہے. پھر اللہ نے سب کو اجتماعی موت دے دی. اگر مسلمان سے اللہ کہے کہ نماز کے ٹائم کاروبار نہیں، جمعے کے ٹائم کاروبار، تو مسلمان کہتا ہے نہیں مجھے مہلت ملی ہوئی ہے. یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے نا جب بچے ڈیوٹی لگاتے، ہاں 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 عذاب آتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے. میں نے دیکھا یہ منظر، اس وقت پتہ چلتا ہے جب بچے کسی ملازم 6,000 کی ڈیوٹی لگاتے، کہتے ہیں ابے کا دھیان رکھنا، ہم دکان پہ بیٹھنے لگے. پھر اسے سمجھ آتی ہے اگر میں نماز کے ٹائم مسجد میں ہوتا تو آج میری اولاد میری خدمت میں ہوتی. میں نماز کے ٹائم مسجد نہیں گیا تو بچوں نے 6,000 کا ملازم بٹھایا ہے، ابا جی کا خیال رکھ، ایک نرس بلائی ہے تو خیال رکھ. کدھر ہوتے ہیں مسلمان نماز کے ٹائم؟ ایک عیسائی نے اعتراض کیا ہے، سنیں. وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے 3 خدا ہیں. مسلمان اڑ گیا، کہنے لگا نہیں ہمارا تو ایک ہے. کہا نہیں 3 ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ، ہمارا ایک ہے. کہنے لگا نہیں میں ثابت کرتا ہوں. ایک تمہارا خدا 5 نمازوں کا ہے، ایک رمضان کا ہے، ایک عید کا ہے. لگتا ہے معاذ اللہ عید والا زیادہ تگڑا ہے، تم زیادہ آتے ہو. رمضان والا لگتا ہے اس سے کچھ کمزور ہے، تم تھوڑے آتے ہو. اور 5 نمازوں والا شاید سب سے کمزور ہے. بات عقل کی ہے کہ نہیں؟ اس نے اعتراض ٹھیک کیا. تو مسلمان کو چاہیے نا خیال کرے. ایک یہودی نے لکھا تھا، اس نے کہا تھا جس دن مسلمانوں کی تعداد فجر کی نماز میں اتنی ہو گئی جس دن جتنی جمعے میں ہوتی ہے، اس دن نہ کوئی یہودی سازش کرے گا نہ کوئی عیسائی تلوار نکالے گا. شرط یہ ہے کہ یہ اسی طرح فجر پڑھنے ہیں جس طرح جمعہ پڑھنے آتے ہیں. تو پھر کوئی شخص بھی ان کو کسی جگہ شکست دے سکتا. اپنے ہمارے گناہ ہمیں پریشان کرتے ہیں. یہ جتنی آزمائشیں ہیں ان کے پس منظر میں گناہ ہیں. ہماری زندگی کے اندر جتنی تکلیفیں، ہماری پریشانیوں کا سبب ہم خود ہیں. بہت ساری جگہوں پہ ہم غلطی کرتے ہیں، اس کی ہمیں سزا ملتی. غلطی کی سزا. ایک نوجوان نے مجھے بڑی گہری بات سنائی، میرا قریبی تعلق تھا. کہنے لگا گھر میں بڑا مسئلہ ہے، بڑی پریشانی ہے، ماں اور بیوی کا ماحول اتنا سخت ہو گیا ہے کہ نمٹ نہیں سکتا. آپ یقین کریں میں نے ڈیٹیل سے ساری چیز کو سٹڈی کیا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، پھر بھی میں نے اس فیملی کو پورا پڑھا تو غلطی نوجوان کی نکلی. نہ اس پہ اماں اعتبار کرتی ہے نہ بیوی اعتبار کرتی ہے. اس نے جھوٹ بول بول کے اس طرح کی ماحول پیدا کر دیا ہے کہ کوئی اس پر اعتماد کرنے کو تیار ہے. اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کروں، پتہ ہے گھر میں ماحول کب خراب ہوتا ہے؟ باہر والے ہماری تقریر سنتے ہیں، گھر والے ہمارا عمل دیکھتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ کس طرح کا شخص ہے، اس کے رویے، اس کا کردار، اس کا لب و لہجہ کتنا برا ہے اور یہ کردار کا کتنا کمزور ہے. اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف ستھری ہوتی ہے. اس لیے ماحول بگڑ جاتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے سجن بڑے بنتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے. وہ کہیں اور کے قابل کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ان کے کردار میں ٹھنڈک دیکھتا ہے، ان کے لب و لہجے میں مٹھاس دیکھتا ہے، اس شخص میں اتنی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ اسی کا بن جاتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں. فرمانے لگا بالکل کر.
اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر. کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا. فرمانے لگے چل پھر اس طرح کر، رب کی زمین پہ نہ رہ، کسی اور کی زمین پہ چلا جا. کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا. فرمانے لگے چل اللہ کی چھت سے نکل جا. کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ رو پڑے. فرمانے لگے پھر جناب اسرائیل جب آئیں تو ان سے کہنا مجھے 2-3 سال کی مہلت دے دے، پچھلی میری گناہوں میں گزر گئی، میں ذرا 3 سال عبادت کر لوں. تو وہ شخص بھی رونے لگا. کہنے لگا حضور وہ مہلت نہیں دیتے، وہ جب لینے آتے ہیں تو پھر لے کے اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا نا تو جناب جبریل کو کہا مٹی لے کے آ زمین سے. حضرت جبریل نے مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی، اسے جدا نہ کر. تو جناب جبریل چھوڑ کے چلے گئے. حضرت میکائیل کو بھیجا مٹی لا، مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی، چھوڑ کے چلے گئے. جناب اسرائیل کو بھیجا، مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی رونے لگ گئی، چھوڑ کے نہ جاؤ. تو حضرت اسرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھو کہ رب کا حکم دیکھو. وہ لے گئے. جب پیش کی تو رب کریم نے فرمایا اسرائیل جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری، تو مٹی کو لے آنا، باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے. جب میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش، ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں، نافرمانی بھی اس کی کرتے، زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں، نافرمانی بھی اس کی کرتے، حکم کسی اور کا مانتے، چھت پہ رب کریم کی رہتے. اس طرح نظام نہیں چلتا. میرے بھائی یاد رکھ لو، گناہوں کی سزا ملے گی، زندگی تنگ ہو جائے، یہاں بھی آزمائش ہوگی اور وہاں بھی. میں نے درس پہ کہا تھا، پھر بات کہتا ہوں، یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، توجہ ہے میری بات پر. دعا فرمایا کرے کہ جو کچھ ہم نظر آتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق بھی عطا فرما. اللہ ویسا بننے کی، یہ مشکل معاملہ ہے، مشکل. دیکھیں نا ایک آدمی سیاستدان ہے، اس نے بڑے اچھے نعرے لگائے، انقلاب آ جائے گا، میں غریب کا بھلا کر دوں گا، میں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا، میں مجبوروں کی مدد کروں گا، میں دکھیوں کی مدد کروں گا، مزدوروں کو. اس نے اچھے اچھے نعرے سکھائے، اچھا اس نے پیغام دیا. اندر اس کے یہ تھا کہ اقتدار ملے گا تو مرضی کروں گا. لوگ اس کے گرد بھی گئے، اس کی گاڑی کے پیچھے بھی بھاگے، لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگوائے، جیب سے پیسے لگا کے اس کے پوسٹر بھی شائع کیے. لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے. لوگوں نے پوری، اور میری قوم نے تو بیچاری نے کئی دفعہ دھوکے کھائے. جس نے نعرہ لگایا غریب اسی کے پیچھے مسیحا بن کے چل پڑا. آج دھوکہ دے لیا، لوگوں کو پیچھے لگا لیا. یہ بتاؤ اگر راز کھل جائے، اگر راز کھل جائے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ فریب کر رہا ہے، تو لوگ اس کا کیا حال کریں گے؟ یہ راز قیامت میں کھل جائے گا. قیامت میں یہ راز یہ کھل جائے گا. یہ دھوکے باز تھا. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زلزلہ آئے گا جیسے اس کا آنا ٹھہرا. واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی. اس سے مراد کیا ہے کہ زمین پہ جو جرم ہوئے زمین بتا دے گی، باہر نکل آئے. وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اسے کیا ہوا، یہ تو سب کچھ بتا رہی. بوجھ باہر نکال دے گی. ایک آدمی پیر طریقت بن کے بیٹھ گیا، جبہ کبہ پہن کے بڑی پگڑی باندھ کے بیٹھ گیا، اچھی نیک باتیں بتانے لگا. لوگ اس کی دست بوسی کرنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، پیچھے لگ گئے، خدمت کرنے لگے، جیب سے نذرانہ دینے لگے. اس کے نام پر لوگ اپنی جیب سے لنگر پکانے لگے، خانقاہ کی خدمت ہونے لگی. مہمان اس کے آتے، نوکری کوئی اور کرتا. میں نے کہا تھا شاید اپنے لیے کہہ رہا ہوں. ڈیوٹیاں لوگ کرنے لگے، حالات بدلنے لگے. لیکن اس کے اندر تو چور تھا، وہ تو دکاندار تھا. تو یہاں جو اس کے پیچھے لگے تھے وہ تو سچے تھے، انہیں تو اجر ملے گا. لیکن اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی رسوائی ہوگی. اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی. ایک میری طرح کا دیندار تھا، جو چہرے کا تو نیک تھا، اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا. ایک طوائف گزر رہی تھی، اس نے اس کو تبلیغ کر دی. کہنے لگا بس کر دے، سیانی بن جا. تو کسی دانشور میں لکھا ہے اس نے بڑا سخت جواب دیا اس عورت نے. کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہوں، تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کہ نہیں. اس بندے نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑا. تو لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے جو بے ہوش ہو گیا؟ تو اس نے کہا نہیں، آج طوائف کی بات سنی ہے، طوائف کی. اور وہ عجیب بات کر گئی ہے. وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں، تو بھی تو بتانا، تو بتانا کہ تو دستار امامت پہنتا ہے. تو بتا تو جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کہ نہیں. یہ وقال الانسان ما لها، یہ راز قیامت میں کھلے گا. ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے،
ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرامن کاتبین سائیڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا. اور سن لو لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو 2 سزائیں اللہ دے گا. ایک تو جوان موتیں آئیں گی، جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گئے. اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا، ایسے امراض پھوٹ پڑیں گے. اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محظوظ ہوتے، پر میں نے اس جمعے میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ہمیں خاص ضرورت ہے. بھائی دیکھیں تو صحیح کہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے گا. اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. محبوب فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا. اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا. عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی. کیا خراب ہو؟ بولیے گا. نیت بھی خراب ہو تو سزا. حضرت رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے، خوبصورت باغ ہے، مالٹے کا کنوں کا باغ بڑا پیارا. بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں. بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے تو اب وہ مزدور آدمی تھا، عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا، کسان تھا. اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لایا تو بڑے پیارے لگے. 1-2 اور لایا، کھائے، بڑے میٹھے، بڑے پیارے، بڑے توانا، بڑا مزہ آیا. تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کر لوں باغ پہ. ہمارے ہاں نا کرائے پہ دکان دیتا نا مالک، تو جب کسی غریب کی چل جاتی ہے کہتا ہے تو خالی کر، میں نے خود ڈالنی ہے. چل گئی نا اس کی. حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لا. اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے قبضہ کر لیتے ہیں. ہماری حکومتیں قبضہ کر لیتی ہیں کہ جو چیز اچھی لگ جائے. اب وہ کسان 2-3 کنوں توڑ کے لایا، اس نے کھائے تو کھٹے نکلے، ترش تھے. کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بندہ بڑا صاحب دل تھا، کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں، آپ اپنی نیت سے پوچھیں کہیں خراب تو نہیں ہو گئی. تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے. اپنی نیت تو نیتیں بگڑ جائیں نا نیتیں. اب ایک بات کہنے لگا ہوں، غور سے سننا. جب تک 2 بھائی اکٹھے کاروبار کرتے ہیں نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا، تب تک اللہ برکت دیتا ہے. اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا 5000 ہے آج میں گیا تھا اگرائی کرنے، یہ میرا 10,000 ہے آج میں نے محنت زیادہ کی، جب وہ ٹٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے، پھر وہاں سے بھی برکت چلی جاتی ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. فرمایا جب تو میں منہ پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دیتا، پھر وہاں سے بھی برکت، خوبصورتی، اثر اٹھ جاتا ہے. ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا. 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، جوان کیا. سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا. ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا. 18 سال کا جوان، اس کی بیوی اکیلی تھی. وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما. بیوی چیخی. تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا. شام کو سنار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی، جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی. سنار محو حیرت ہے. بیوی کا خیال تھا کہ لاٹھ اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، نوجوان کو مارے گا، لیکن وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا آج اس نے میرا بازو تھاما ہے، جانے کیا کیا ہے. پریشان ہونے لگ گیا، سجدے میں گر گیا. کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں،
18 साल के बाद आज मुझ पर भी शैतान सवार हुआ था। एक औरत आई थी, वो अपने बाजुओं में चूड़ियां पहनना चाहती थी, तो मैंने भी गंदी नजर से हाथ डाला था। रब करीम ने मुझे फौरन उसकी सजा दी। जिनके घरों में बेटियां होती हैं उनकी नजरें गंदी नहीं होती। जो बेटियों के बाप होते हैं, जो बहनों के भाई होते हैं, उनकी नजरें गंदी। और अगर तू टेलीफोन करता है, तू किसी औरत के साथ ताल्लुक रखता है, तो ये बात लिख ले, इमाम फखरुद्दीन राजी 1, अल्लामा इस्माइल हक्की 2, मुल्ला जलालुद्दीन रूमी 3, इमाम खाजन 4, इमाम जलालुद्दीन सुयूती 5 हदीस के उस्ताद और मुहद्दिस लिखते हैं कि अगर तू किसी पर गंदी नजर डालेगा तो तेरा घर बच सकता, याद रख, नहीं बचेगा। इसलिए कि तेरी नजर किसी की बेटी को बेटी समझ, ताकि तेरी बच्ची का पर्दा कायम रहे। किसी की बहन को, ये क्या बात हुई कि तू जितना मर्जी गंद मुआशरे में फैलाता रहे तेरा घर बचा रहे, ये कैसे हो सकता है? फइन्ना लहू मईशतन दंका, अल्लाह फरमाता है जिंदगी तंग हो जाएगी तेरे लिए मुश्किल। तू ढूंढता फिरेगा कि मैं मरने को जगह तलाश करूं। सच्ची तौबा करे, खरी तौबा करे। ये गुनाह इंसान को मजबूर कर देते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके सैकड़ों शागिर्द थे। एक शागिर्द के इंतकाल का वक्त आया तो घर गए मिलने। आप कहते हैं मैंने जोर लगा लिया पर उसकी जुबान पर कलमा जारी नहीं हुआ। मैं उसे कहता कलमा पढ़ पर उसकी जुबान पर जारी। अल्लाहु अकबर, बहुत बड़ी नेमत है। दुआ फरमाए अल्लाह ईमान की मौत अता फरमाए, ईमान की मौत दे अल्लाह करीम, ईमान की मौत दे। ऐसे भी लोग देखे हैं, मस्जिद नबवी है, रसूलुल्लाह का शहर है, सर सजदे में है, रूह परवाज कर गई। रूह पर कितना नसीबों वाला है, कितना नसीबों वाला है। मस्जिद नबी में सर सजदे में रखा है और अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब के कदमों में मौत अता फरमाई। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं मैंने उसको कहा कलमा पढ़, तो उसकी जुबान पे जारी नहीं होता। मैं बार बार कहता तो वो मिन्नत करता, कहता हुजूर मैं कोशिश करता हूं जारी नहीं होता। फरमाते मैं परेशान होकर उठा, अभी मैं दरवाजे पे पहुंचा था, उसने चीख मारी और रूह परवाज कर गई। बच्चे रोने लगे, बीवी रोने लगी। तो मैंने उसकी बीवी से कहा कि जुर्म क्या करता था, इतना बड़ा पापी पे कलमा जारी नहीं हुआ। उसकी ज़ौजा कहने लगी हजरत जी 2 गुनाह थे इसके। एक तो ये शराब का आदी था, रोकती थी बाज नहीं आता था, और दूसरी बात यह कि ये अपनी अम्मा का नाफरमान था। वो 2 गलियां छोड़ के रहती है, ये कभी मिलने नहीं गया था। उस बूढ़ी का कलेजा इसकी तरफ से बड़ी तकलीफ में था। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहने लगे जा तू भी दुआ कर, और उसकी माँ को भी कह दुआ करे कि यहाँ तो ये कलमा नहीं इसे नसीब हुआ, अल्लाह करे अल्लाह आखिरत की मंजिलें इसकी बेहतर फरमा दे। मेरे भाई ऐसे गुनाह हजरत मालिक बिन दिनार ने तौबा की, तौबा की उन्होंने। किस तरह? फरमाते मैं नशे का आदी था, किसी ने मुझे कहा कि बतौर दवाई शराब पी लो, तो मैंने पी ली। नशे का आदी था, शराब पीता था। अल्लाह ताला ने बड़ी मन्नतों और कोशिशों के बाद, मिन्नतों के बाद एक बेटी अता फरमाई। वो भी 2.5-3 साल की हुई तो पर्दा कर गई। कहते मैं उसकी कब्र पे बैठ के घंटों रोता, शराब का आदी था। एक दिन सोया तो ख्वाब देखता हूं कि मेरे पीछे एक बड़ा सांप लग गया है, और सांप जब मुंह खोलता है तो अंगारा निकलता है। मैं फिर दुआ करता हूं अल्लाह हमें माफ फरमाए, अल्लाह हमसे दरगुजर। मैं कुछ कब्रिस्तानों में जाता हूं तो मैं सांप बिच्छू फिरते हुए देखता हूं, तो डर आता है कि हम यहाँ आने वाले हैं। ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी तैयारी है, किसी वक्त भी ऐलान हो जाएगा कि चलो भाई चलो फलां साहब का जनाजा है, उठो। लोग कहते हैं जल्दी करो, और एक कोने में एक शख्स ये भी कहता है कि देग भी रख लो, मेहमान बड़े जमा हो गए। और एक कोने में लोग ये भी कहते हैं कि बर्फ ठंडी ले आओ, लोगों ने पानी भी पीना। पहले ऐलान होता है कि फलां फौत हो गया, फिर ऐलान होता है जनाजे का टाइम हो गया, फिर ऐलान होता है जनाजा उठाया जाएगा, और फिर बात खत्म हो जाती है। फिर कुल्लु मन अलैहा फान, फिर कोई नहीं पूछने आता, खत्म हो गया, किस्सा ही खत्म हो गया। उन लोगों की कहानी मिट गई, खत्म हो गए। बड़े बड़े कद कुला, कोई पूछने वाला नहीं। मौत का राज है मौत का राज। मौत राज करती है बस, और किसी का राज नहीं। और राज करती है, जिधर जाती है उसी का राज है, राज कर रही है। तो हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं कब्रिस्तान में मैंने देखा, मैं ख्वाब देखता हूं, बड़ा अजदहा, उसके मुंह के अंदर आग, मेरा पीछा कर रहा है। कहते मैं ख्वाब देख रहा हूं। मैं दौड़ा, लेकिन वो अजदहा जब मैं दौड़ा तो मेरे आगे आके खड़ा हो गया। मैं मशरिक को दौड़ा तो वहां भी आ गया, मगरिब को दौड़ा तो वहां भी आ गया। जनाब मालिक बिन दिनार कहते हैं एक बूढ़ा शख्स कमजोर मुझे बचाने आया, पर उस अजदहा ने फूंक मारी तो वो बूढ़ा आदमी दूर जा गिरा।
کہتے میں چیختا تھا، چلاتا تھا، ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی ملی، مجھے فوت ہو گئی۔ وہ اس اژدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو اژدہا پیچھے بھاگ گیا۔ میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا، میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا؟ کہنے لگی ابا یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی۔ تو کہا یہ بوڑھا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا؟ کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا پر کمزور بڑا تھا، تھوڑا تھا، یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگی ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جا، ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ اژدہا لگ جائے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، پھر اس کے بعد میں نے توبہ کی، اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں نا، ہنس ہنس کے جھوٹ ہنس ہنس کے بولتے ہیں، ہنس ہنس کے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، فرمایا یہ جو تمہیں ہنس ہنس کے گناہ کرتے نظر آتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے گا، ان کے آنسو قیامت میں دیکھے نہیں جائے، جو ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں یہ روئیں گے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، رب فرماتا ہے زیادہ رویا کرو کم ہنسا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام روتے تو صحابہ کہتے حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو محبوب فرماتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بھائیو قبروں میں اکیلے جانا ہے، کبھی غور کرنا، اکیلے کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے گا۔ اماں بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی، اپنا اپنا حساب دینا، مشکل وقت ہے، حساب کر لینا چاہیے، تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا ستار ہے، اور یاد رکھو جب کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج کرے، جب کوئی اس کے قانون کو توڑے، جب کوئی اللہ کی اعلانیہ نافرمانی کرے، پھر رب کریم کی غیرت کو، اس کے عدل کو جوش آتا ہے، توبہ کرے سچی، مسجد کی حاضری دے پابندی کے ساتھ۔ میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حاضری پابندی سے دے۔ میں اپیل کرتا ہوں داڑھی رکھ لے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ۔ واپس آ جائیں، ہماری بقا نہ ہمارے دین میں ہے، کوئی نہیں ہمیں رکھے گا، کوئی نہیں رکھے گا، کوئی نہیں۔ میرا ایک دوست رات بتا رہا تھا کہ سعودی عرب میں ایک شخص نے 30 سال محنت کی، تو جب وہ مرا ہے وہیں تو اس کے گھر میں فون کیا تو اس کے گھر والوں نے کہا جناب آپ کو مشکل ہوگی ڈیڈ باڈی بھیجنے میں، وہیں دفن کر دیں، ہاں اگر اس کا کوئی پیسہ ہے تو وہ ذرا اکاؤنٹ میں بھیج دیں، بچیوں کو ضرورت ہے۔ او بھائی تو اکیلا جائے گا، تیرے لیے مشکل ہو جائے۔ اپنے بھی ساتھ یقین کریں، بچے دعائیں کرانے آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جی دعا کریں اللہ اماں کی سختی معاف کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اماں اب جائے، اب ہمارا نمبر آئے۔ بچے تو انتظار کر رہے ہیں کہ ابا جائے اور گدی پہ ہمارا نمبر آئے۔ تیاری ہے، اکیلے جانا ہے، اکیلے سخت سا مرحلہ ہے، اکیلے سارا کچھ فیس کرنا۔ آج توبہ کریں، وہاں کے کیڑے یہاں رہ کے ماریں، اپنے ساتھ ظلم نہ کریں۔ ہم اس قابل نہیں کہ وہاں جا کے مقابلہ کر سکیں، بچیں، اپنے آپ کو محفوظ کریں، بچائیں، حساب اپنا اپنا دینا ہے۔ کسی باپ نے اگر اپنے بچوں کو حرام کھلایا تو بچے تو نہیں کہہ رہے تھے نا کہ حرام لے کے آ، تو باپ نے حساب دینا، والد نے۔ لہٰذا مہربانی فرمائیں، اپنے اوپر رحم کھائیں، اپنے آپ کو سنواریں۔ آج جمعۃ الوداع ہے، توبہ کریں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، اچھی باتیں سنا کریں تاکہ دل نرم رہے۔ ان جگہوں سے بچیں جو گناہ کی طرف لے کے جاتی، ظلم سے، زیادتی سے، جبر سے بچیں۔ اپنے آپ کو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جھکا دیں۔ ہمارا کہیں اور گزارا نہیں، کوئی نہیں ہمیں پوچھے گا۔ اقبال رو پڑے آخری عمر میں، رو پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے نہ جہاں میں کہیں بھی امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب تیرے عفو بندہ نواز میں۔ پناہ صرف اللہ رسول کی بارگاہ میں، باقی کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ 1500 آدمی تھے، چھوٹی بات تو نہیں نا۔ میرے جیسا پیر اگر 2-4 بندوں کو کہے چلو عمرہ کرنے چلو، تو وہاں جا کے ایئرپورٹ پہ پتہ چلے نہیں واپس جانا ہے، تو کہیں گے حضرت صاحب آپ تو مرشد بنتے ہیں، شیخ بنتے ہیں، آپ کے منہ سے نکلا تھا کرنا ہے، تو یہ کیا بات ہوئی اب نہیں کرنا؟ تو لوگ کہیں گے چھوڑو، کامل ہوتے تو انہیں پتہ ہوتا۔ 1500-1400 صحابہ نے احرام باندھ لیا ہے، نبی پاک نے بندھوایا ہے، وہاں جا کر کے حضور نے فرمایا واپس چلو عمرہ نہیں کرنا، لیکن کوئی صحابی مایوس
نہیں ہوئے. اگر احد میں وقتی طور پر پریشانی ہوئی تو پھر اللہ نے فتح مکہ جیسی کامیابی بھی عطا فرما دی. تو مد و جزر کے ساتھ دین کا کام چلتا ہے. قرآن پاک سورہ محمد میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اگر تم اللہ کے دین کی، ہے کسی کی اوقات اللہ کے دین کی مدد کرے؟ لیکن اللہ کہتا ہے کرو. اور کس طرح؟ بڑے وظیفے پوچھتے ہیں نا لوگ، میرے رزق میں برکت نہیں، تو یہ وظیفہ اللہ نے بتایا ہے. کس نے بتایا؟ یہ سب سے بہترین ہے نا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا. ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور پھر فرمایا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے پیر جما دے گا. اللہ تمہارے پیر. صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نا اس منصب کو چھوڑا نہیں. ہمارے ہاں تو ولایت ہے حجرے میں رہنے کا نام، جو 3 4 5 قسم کے کپڑے پہن کر ایک جبہ، جبے پہ پھر جبہ، اور پھر اس کے اوپر ایک بڑی چادر لے کے حجرے کے پچھلے کمرے میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہا ہو، اس کو لوگ ولی مانتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے حضرت تو حجرے میں رہتے تھے. تو میں کہا کرتا ہوں نبی پاک تو حجرے میں نہیں رہتے تھے. حضور تو کبھی بدر میں رہتے تھے، کبھی احد میں رہتے تھے، کبھی خندق میں رہتے تھے، کبھی حنین میں رہتے تھے، کبھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے خندق کی کھدائی کرتے تھے. تو محبوب نے تو میدان میں وقت گزارا ہے. تو وہ کون سا پیر ہے، وہ کون سا علامہ فہامہ ہے جو کہتے ہیں حجرے میں رہنا ہے؟ یہ کیسی بات ہوئی؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. پھر میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وصال کے بعد صحابہ بیٹھے نہیں آرام سے. حضرت خالد بن ولید کی ساری عمر میدان میں گزری، حضرت سعد بن ابی وقاص کی ساری عمر میدان میں گزری. جناب صدیق اکبر کہتے ہیں اتنے فتنے آئے نبی پاک کے بعد کہ تھک گیا میرے اعصاب، لیکن میں لڑتا رہا تو اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرما دی. حضرت عمر اتنی جد و جہد کی، اتنی جد و جہد کی کہ شہید ہی ہو گئے. جناب عثمان غنی بالآخر شہید ہوئے. دین کی کاز اگر وہاں حضور نے کہا ہوتا نا با ٹھیک ہے میں تمہیں گدی بنا کے دے رہا ہوں، اب یہاں آرام سے بیٹھے رہنا، لائنوں میں لوگ لگ کے تم سے ملاقاتیں کریں گے، نظر نیاز ملے گی، بے چھٹی، بات ختم تھی. ضرورت کیا تھی؟ مولا علی شیر خدا نے سب سے مشکل زندگی گزاری ہے، سب سے ٹف وقت حضرت علی کا ہے. غیروں کا بھی سامنا تھا، اپنے بھی میدان میں تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال 9 سال کی عمر سے لڑنا شروع کیا، اور شیر نے ساری زندگی لڑتے ہی گزار دی. وہ قریش مکہ کے سامنے پہلا جو اعلان کیا تھا تو حضرت علی، آج تو لوگ حضرت علی کے نام پر کھول کے کہتے ہیں موجے کرتے ہیں. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری داڑھی لہو سے بھری ہوئی تھی جب دنیا سے گئے تھے، اور ہاتھوں پہ چھالے تھے. امام حسن اور حسین نے شہزادے بن کے وقت گزارا ہے. میرے اسا فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا جو سلسلہ ہے نا یہ دم درود طویز دھاگے والا نہیں، ہم ان چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں، اور نہ یہ خوشامد والا سلسلہ ہے کہ ایک صاحب آ کے پاس بیٹھیں کہ حضرت صاحب میں بڑا آپ کا غلام ہوں، میں نوکر ہوں، ذرا پیر تو دینا تھوڑے سے دبا دوں. اس کو کہا جائے دین کا کوئی کام کر تو کہتا یہ نہیں مجھ سے ہوتا. تو یہ ہمارا سلسلہ اس چیز کا محتاج نہیں کہ وہ آیا 6 ماہ سال کے بعد تو کہا 2-4 طویز برکت کے ہو جائیں. تو ہمارا یہ مزاج نہیں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا نہیں، ہماری طبیعت نہیں. آج سعادت صاحب غالباً آج صاحب کی بات ہے یا صاحب سید مراتب شاہ صاحب کی، مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں، ان دونوں میں سے کسی کے ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میرا کام نہیں چلتا، کوئی دعا کر دے. 4-5 دکانیں سی بند ہو گئی تو فرمانے لگے شکر کر اللہ کا، اس نے تیری دنیا داری سے جان چھڑا کے تجھے مسجد کی طرف دعوت دے دی ہے. دین کا کام اجتماعیت مانگتا ہے، دین کا کام ایک پوری تنظیم مانگتا ہے. دین کا کام دیکھیں نا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دین کا کام کرنے کے لیے نکلتے تھے تو حضور تنہا نہیں ہوتے تھے. اس میں تلواریں چلانے کے لیے حضرت امیر حمزہ کی بھی ضرورت تھی، اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ساتھ چلتے تھے. حضور چاہتے، میں نے کہا اللہ چاہے تو انقلاب برپا کر دے، لیکن محبوب نے امت کو کام بانٹ کے دیا. نبی پاک خزانوں کے مالک ہیں، جس کو چاہے جتنا چاہے. خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں بانٹنے والا ہوں، میرے رب نے مجھے خزانے عطا فرمائے ہیں. میں قاسم ہوں، اللہ دیتا ہے، میں بانٹتا ہوں. لیکن اس کے باوجود فرمایا نہیں عثمان غنی لا تو اپنا مال تیرا بھی ساتھ شامل کریں. اب کوئی یہ بندہ یہاں شکوہ نہیں کر سکتا کہ حضور کو کیا ضرورت تھی، نہیں ضرورت تھی.
لیکن فرمایا عثمان لاؤ پیسے دین میں خرچ کریں. تو وہ جو تبوک کی جنگ ہو رہی تھی، وہ خیبر کی جو جنگ ہو رہی تھی، بدر احد کی، تو اس میں حضرت عثمان غنی کا مال بھی شامل تھا، حضرت ابوبکر صدیق کا مال بھی شامل تھا، حضرت عمر کے پیسے بھی شامل تھے، اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مال بھی شامل تھا. تو دین کا کام مختلف لوگ کرتے ہیں. پیسہ جمع کرنے والا بھی دین کا کام کرتا ہے، پیسہ دینے والا بھی دین کا. تو تاجر اگر تجارت کر رہا ہے دکان پہ اور اس نے دین کا حصہ مقرر کیا ہوا ہے، تو کوئی مولوی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تنہا کام کر رہا ہوں. وہ بندہ اس کے ساتھ شامل ہے، پورا پورا شامل ہے. جو آدمی کسی جگہ پہ بیٹھ کے کوئی بھی ڈیوٹی کر رہا ہے، تو کام کو بانٹیں اور کام دین کا کام سمجھ کے کام کریں. پتہ کیا حال ہے آج دین کا؟ آج دین ایک تبرک بن گیا ہے. ہم لوگ مولوی پیر ایک تبرک ہیں. لوگ کرامتیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ کوئی جلوہ ایسا نظر آئے کہ جس میں بس میں کہوں کہ بلے بلے. او خدا کے بندو، ایک معجزہ تم ثابت نہیں کر سکتے جس کی روایت جید صحابہ نے کی ہو. بڑے کم معجزات ہیں. صحابہ نے تو معجزہ مانگا ہی نہیں نبی پاک سے. خود رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کا ایمان اس لیے معتبر ہے کہ اس نے مجھ سے کوئی دلیل نہیں مانگی، میں نے جیسے ہی کہا کلمہ پڑھو تو یہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اپنے آپ کو بدلیں، دین کی ڈیوٹی کریں، آپ مضبوط ہو جائیں گے. سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اپنے اور نام کمانے کے لیے کام نہ کرو. نام ہم نے لوگوں کو جن کو کماتے دیکھا ہے وہ نام رہ گیا، کام نہیں بچا. ڈیوٹی کریں، اپنا حصہ ڈالیں، اپنے آپ کو آگے بڑھ کے پیش کریں. ورنہ یہ جو ملمہ سازی ہے نا، عبداللہ بن ابی سلول 5 نمازیں پیچھے پڑھتا تھا پر بے ایمان تھا. اویس کرنی ایک دفعہ بھی نہیں آئے، ظاہراً ملے بھی نہیں، لیکن مشن سے پیار کرتے تھے. تو حضور نے فرمایا جناب عمر اور حضرت علی سے میرا جبہ لے کے جاؤ اور اسے دے کے آؤ. تو کام کریں تو کام کا پتہ ہوتا ہے. وہ ہمارے پنجابی میں کہا کرتے ہیں کہ چم نہیں پیارا ہوندا، کام پیارا ہوندا ہے. تو مسلمان کو اللہ نے یہ کہا کہ تمہارے رنگ نہیں زیادہ گورے کہ تم افضل امت ہو، اس لیے نہیں کہ تم جو ہے وہ تمہارے اندر کو توانائیاں ہیں. فرمایا اس لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت اس لیے ہو کہ میں نے تمہیں لوگوں کے بھلے کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور بھلا کیا کرنا ہے؟ پیسہ کپڑا روٹی مکان نہیں. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلا یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو خیر کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے. رمضان المبارک میں صدقے کا بڑا اجر ہے، اس لیے لوگ وہ والا صدقہ بھی رمضان میں دیتے ہیں جو رمضان سے پہلے دینا چاہیے. 20 رمضان کو جا کے لوگ فطرانہ دیں گے، حالانکہ چاہیے کہ 1 رمضان کو دیں تاکہ غریب آٹا تو خرید لے. سارے روزے تو اس نے بھوکے رکھ لیے، 20 رمضان کو لنگر لے کے چلے گئے. قاری صاحب کو سوٹ 27ویں کو دیتے ہیں تاکہ درزی کو سی کے نہ دے اور وہ پہن نہ لے. تو ہم نے تو ماحول اس طرح کہتے ہیں 27ویں میں ثواب زیادہ ہے، اس لیے قاری صاحب کو 27ویں کو دیتے ہیں. تم نے تو ثواب لے لیا اپنی طبیعت کے مطابق، لیکن اس بیچارے کو کیا فائدہ جو عید والے دن بھی نہ پہن سکا. تو یہ کس قسم کا ثواب ہے؟ شریعت اس ثواب کی طرفدار. آپ وقت پہ دیں، وقت پہ، ہر چیز وقت پہ اچھی لگتی. تو دین میں اپنا کردار ادا کریں، اپنی ڈیوٹی کریں، اپنے آپ کو سمیٹیں اور جتنا حصہ دین کے لیے. علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میری زندگی کا مقصد، اس نے کہا میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ میں جنت ملے گی، میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ روزی میں برکت ہوگی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان اور میں اسی لیے نمازی. میں نماز دین کی بقا کے لیے پڑھتا ہوں، میں جد و جہد کرتا ہوں دین کے لیے. میں مسلمان بھی اس لیے ہوں تاکہ میں لوگوں کو پیغام حق دے سکوں. میں نے اپنے بزرگوں سے ایک دفعہ سنا، فرمانے لگے کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے گھر میں پیدا کرتا ہے، بچپن میں دین کی طرف لے آتا ہے یا جوانی میں سمجھ دے دیتا ہے. فرماتے ہیں رب چاہتا یہ ہے کہ وہ دین کا کام زیادہ کریں. اللہ نے انہیں جلدی باشعور کر دیا تاکہ وہ دین کے لیے جد و جہد زیادہ کریں. رحمان کے علاوہ کوئی روک نہیں سکتا، صرف ایک رب رحمان ہے جس نے انہیں فضا میں، یار جہاز آپ نے دیکھا ہے اسے کون روکتا ہے؟ آپ یقین کریں کبھی اس پہ بیٹھا بندہ غور کرنے لگ جائے نا میں کہاں ہوں، تو ہو سکتا ہے پریشان ہو جائے. کون روک کے رکھتا ہے اسے؟ تو فرمایا یہ رب کی قدرت ہے، جہاں چاہے جس کو چاہے وہیں کھڑا فرما دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. آیت نمبر 20 میں اللہ کی مدد کرنے اور رزق عطا کرنے کا بیان ہے کہ اللہ مدد بھی کرتا ہے تمہاری اور تمہیں رزق بھی عطا کرتا ہے. آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی، مگر بندے بڑے کم ہیں،
بڑے کم بندے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کے خیال میں چھوٹی نعمت ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ یقین کریں بعض لوگوں کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے لیکن شعور کی دولت نہیں ہوتی، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کریں۔ جب اللہ کوئی عقل شعور دے دے تو دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی بجائے نا اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا۔ آگے سورہ قلم ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نا قسمیں ارشاد فرمائیں اور قسم کھا کے کہا کہ محبوب آپ کوئی مجنون نہیں، آپ کو دیوانے نہیں، یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب جتنے عظیم الشان اخلاق تھے نا ان سب کا ہم نے آپ کو مالک بنا دیا ہے۔ یہ اعلیٰ لفظ اصطلاح ہے، قبضے کے معنی میں آتا ہے عربی میں۔ فرمایا ہم نے آپ کو اخلاق عالیہ کا مالک بنا، جتنے اچھے اخلاق ہیں ان سب کا اللہ نے نبی پاک کو مالک۔ اور سب مفسرین نے بڑا کچھ لکھا، اور بریلی کے امام نے ایک جملہ لکھا تو بڑا ہی شاندار لکھا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ اخلاق یہ نہیں کہ جو کام اچھا تھا وہ نبی کریم نے کیا ہے، بلکہ فرماتے ہیں جس جس کو حضور نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا، جس جس کو حضور نے کر دیا وہ اچھا۔ فرماتے رسول کریم کا مسکرانا بھی اچھا ہی ہے، اور کبھی دین کی مخالفوں پر ناراض ہونا بھی اچھا ہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا بدر میں تلوار اٹھانا بھی اچھا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے دن معاف کر دینا بھی یہ سارا کچھ ہی اچھا ہے۔ بس جس کو حضور جب کرتے گئے وہ اچھا ہوتا گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کیسے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارے اخلاق جو قرآن میں ہیں وہ سارا میرے رسول پاک کا اخلاق ہی ہے، وہ سارا میرے نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق ہی ہے، وہ سارا اخلاق ہے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پھر اس سے آگے جا کے نا آیت نمبر 8 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کفار چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ ان سے بے جا رعایت برتیں، آپ ان پر آسانی کریں، کھلی چھٹی دے دیں، اور جواب میں وہ بھی رعایت کریں گے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، حق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ایک دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفسرین نے اس کا نام ولید بن مغیرہ لکھا ہے، اس نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی تھی تو اللہ نے اس کے 9 کبھی باتیں قرآن میں بیان کی، بڑی باتیں ارشاد فرمایا جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، نکتہ چینیاں کرتا ہے، سخت منع کرنے والا ہے بلائی سے اور حد سے بڑھنے والا ہے، اور آخر میں فرمایا اتلم بعد ذالک الزنیم، فرمایا یہ نا ہے ہی بد اصل، اس کی اصل میں ہی مسئلہ ہے۔ یہ کتنی سخت بات ہے، جب نبی کریم کے بے ادب کی بات ہوتی ہے تو پھر باتیں سخت ہی ہوتی ہیں۔ یہ قرآن مجید نے سخت باتیں فرمایا کہ یہ اس کی اصل میں ہی مسئلہ ہے محبوب۔ اس نے ایک بات کی تو اللہ کریم نے 9 اس کی کبھی اوصاف بیان فرمائے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ آگے پھر سورۃ الحاقہ، اس سورہ مبارکہ کے شروع میں قیامت کے حق کو یقینی ہونے کو بیان کیا گیا ہے، پھر قوم سمود اور قوم عاد اور فرعون پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہے۔ یہ سارے مضامین پہلے بیان ہو چکے ہیں نا جی، ماشاءاللہ تفصیل سے ہم سن چکے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، ان سب کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 19 سے بتایا کہ قیامت میں جس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ اس کے سرخرو ہونے کی علامت ہوگی، جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا مطلب ہوگا کہ کامیاب ہو گیا، اور وہ افتخار کے ساتھ لوگوں سے کہے گا، بڑے فخر کے ساتھ کہے گا کہ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ اس کے برعکس جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ اس کی رسوائی کی علامت ہوگی، اس کی رسوائی کی علامت ہوگی، اور وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا اور موت کے ساتھ ہی میرا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہوتا۔
جس کا بھی نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے لینا دینا حضور کی سنت ہے، کوشش کریں لیں بھی سیدھے ہاتھ سے، دیں بھی، کھائیں بھی سیدھے ہاتھ سے۔ فرماتے ہیں عادت ہی سیدھے ہاتھ کی بنا لو، جب قیامت میں فرشتے نامہ اعمال دینے لگے تو عادت ہی سیدھے ہاتھ کی ہو، عادت ہی سیدھے ہاتھ کی ہو، عادت، اور سیدھے ہاتھ سے لیں، سیدھے ہاتھ سے ہی دیں۔ قیامت میں جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا سمجھیے وہ کامیاب ہوا۔ اور جب جس بچے کی فرسٹ پوزیشن آئی ہوتی ہے نا، وہ رزلٹ کارڈ سارے محلے کو دکھاتا ہے، اور جو فیل ہو جاتا ہے وہ ابا جی کو بھی نہیں دکھاتا، وہ کہتا ہے کہ وہ ابھی آیا نہیں، ملا نہیں۔ قیامت کے دن بھی جو کامیاب ہوں گے نا وہ دنیا کو بتائیں گے کہ اللہ نے فضل کر دیا ہے، اور جو ناکام ہوں منہ چھپاتے پھریں گے۔ اللہ ہمیں پردہ پوشی عطا فرمائے۔ پھر آگے سورۃ المعارج ہے۔ اس سورت کے شروع میں ہی عذاب قیامت کا ایک بار پھر بیان ہے کہ حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔